सरदार सलीम हैदर को पंजाब और फैसल करीम कुंडी को केपी का गवर्नर लगाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को आगाह कर दिया है, गवर्नर सिंध का ओहदा एमकेएम के पास ही रहेगा। जाफर मंदुखेल को बलोचिस्तान का गवर्नर लगाने का फैसला किया गया है। जाफर मंदुखेल मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर हैं। इसी पर बात करते हैं, अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, इससे मुतालिक बताइए। जी देखें जी, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो गवर्नर्स हैं उनकी तकर्री का फैसला किया गया है और पंजाब में सरदार सलीम हैदर को जो है वो पंजाब का गवर्नर जो है वो नामजद किया गया है। सरदार सलीम हैदर जो इससे पहले भी वज़ीर मुमलकत बराए दफाई पैदावार रह चुके हैं और 2008 में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थे, जिसके बाद ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, इसमें ये मामले खसूसी तौर पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये दरीना कारकुन हैं और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात में इनको गवर्नर पंजाब जो है वो नामजद कर दिया गया है। जबकि दूसरी नामजदगी जो है वो बलूचिस्तान से की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है जाफर मंदोखेल, उनको गवर्नर बलूचिस्तान जो है वो नामजद कर दिया गया है। ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और कई मरतबा ये MPA मुंतखब हुए और दरीना कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जबकि KPK में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी तलाश हैं फैसल करीम कुंडी, उनको नामजद कर दिया गया है कि वो गवर्नर KPK होंगे। जबकि गवर्नर सिंध के लिए अभी जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, हुकूमत और जो हतादी जमातें हैं उनके दरमियान जो तय पाया था, उसमें यही फैसला किया गया था कि कामरान टसूरी जो है वो कंटिन्यू करेंगे और वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, चूंकि ये सीट थी माशे के मुताबिक, लिहाजा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामरान टसूरी को सपोर्ट करेगी। इस तरह ये चारों गवर्नर जो है उनकी तकर्री जो है वो आज जो है मुकम्मल हो चुकी है। 3 गवर्नर जो है वो नए लगाए गए हैं, जबकि कामरान टसूरी जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे गवर्नर बतौर गवर्नर सिंध। जी खालिद महमूद, आप हमारे साथ ही रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गवर्नर की तकर्री पर मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ किए। खालिद, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी देखें, ये मुलाकात जो है तकरीबन 1 घंटा जारी रही और इस मुलाकात में जहाँ पे गवर्नर की तकर्री की बातचीत की गई, वहाँ सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना जो हमेशा मौक़िफ़ रखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को ज्वाइन करे। लिहाजा आज जो मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने एक मतलब फिर ऑफर की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो हुकूमत का ज्वाइन करे और हुकूमत का साथ दे और हुकूमत का हिस्सा बने। लिहाजा इस हवाले से जो तमाम सियासी सूरत हाल है उस पर ही बात की गई, गवर्नर की तकर्री पर ही बात की गई, ओवरऑल जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसके हवाले से बातचीत की गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एजाज़ में दोहराना भी दिया और काफ़ी देर उनके साथ वन टू वन मुलाकात की, जिसमें जो सियासी सूरत हाल खासकर हुकूमत में शमूलियत के हवाले से उनसे बातचीत की गई और उनकी राय जो है वो ली गई। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद आपका। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। iCube कमर का जमीन से खला की जानिब सफर जारी है और चांद पर पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया जाएगा। पाकिस्तान चीन की कमरी मिशन टोंग E6 का हिस्सा बना। iCube कमर छोटी किस्म का सैटेलाइट है। 2 कैमरे नस्ब किए गए और कैमरों से चांद की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ली जाएंगी। Now watching live feed from Winchester Satellite Launch Center. Mission blasts off into the sky. Yeah, so magnificent. And now the power is clear. It's now starting its epic journey to the moon. सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर का कहना है पाकिस्तान को खलाबाजी के शोबे में तरक्की की मज़ीद मनासिल तय करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी और शहर से मीठी पाक चीन दोस्ती आज खला की सरहद भी पार कर गई। वज़ीर आज़म ने सैटेलाइट की रवानगी का मंजर बराह रास्त देखा। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में गंदम दरामद का नोटिस ले लिया है। फरवरी 2024 के बाद
6,91,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ کمیٹی قائم، 4 روز میں تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ادھر پنجاب سرکاری باردانہ کے عوض رشوت کی شکایات پر وزیر اعظم کا ایکشن انکوائری ٹیم لاہور بھیج دی گئی ہے۔ ہمارے پاس مذاکرات کا کوئی پیغام نہیں آیا، بانی پی ٹی آئی نے کہا ان کے کیسز پر جلد فیصلے کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا عام انتخابات میں دھاندلی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ نیب توشہ خانہ سے متعلق ایک اور کیس کھولنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ خان صاحب کی استدعائے درخواست ہے ہماری سیشن جج صاحبان سے، ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے، جو ہمارے کیسز خان صاحب کے پینڈنگ ہے، کہ ان کا جیسے بھی چاہو، جس طرح بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو، لیکن کائنڈلی اس کو مزید نہ ڈیلے کرے، ہمارے کیسز کے فیصلے کر لے۔ ہم آپ پہ امید کرتے ہیں، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے مطابق ہمیں انصاف دلائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس کو سعودی عرب کے حالیہ دورے سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اقدامات پر پوری قوم شکر گزار ہے۔ امید ہے سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ہوں گی۔ افسوسناک خبر ہے خوزدار کے علاقے چمروک سے، جہاں پر دھماکہ ہوا ہے۔ صدر پریس کلب سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے۔ مولانا محمد صدیق کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان کی خوزدار بم دھماکے کی شدید مذمت، کہا واقعے میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پریس کلب کے صدر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، اور کہا آزادی صحافت کے دشمن کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی دھماکے کی شدید مذمت۔ تو ادھر مانسہرہ میں ہزارہ ایکسپریس وے پر فائرنگ ہوئی ہے۔ ہائی وے پولیس کا سب انسپیکٹر عامر شہید جبکہ سپاہی نوید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی سپاہی نوید اور شہید عامر کی لاش کو کنگ عبداللہ ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعہ پشاور سے مانسہرہ آنے والی کار کا چالان کرنے پر پیش آیا۔ حکومت نے ایف آئی اے سائبر ونگ کی جگہ نئی ایجنسی بنا دی۔ نئی ایجنسی کا نام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ہوگا۔ ایف آئی اے کی جگہ اب این سی سی اے سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے کام کرے گی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قوانین بنا دیے گئے۔ حکومت نے ایف آئی اے سائبر ونگ کی جگہ نئی ایجنسی بنا دی۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز نے میڈیا فریڈم رپورٹ برائے سال 2023 اور 24 جاری کر دی ہے۔ ادھر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں آزادی اظہار رائے کے لیے آئینی اور قانونی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے میڈیا فریڈم رپورٹ برائے سال 2023 اور 24 جاری کر دی۔ گزشتہ سال میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے بدترین سال ثابت ہوا۔ 4 صحافیوں کے قتل سمیت میڈیا کارکنوں پر تشدد، جبر، حملوں کے جان لیوا گھناؤنے واقعات پیش آئے۔ جنرل الیکشن میں انٹرنیٹ اور فون کی بندش سے عوام تک حقائق پہنچانے میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ پاکستان آزادی اظہار کی عالمی درجہ بندی میں 150ویں نمبر پر قرار دیا گیا، مگر میڈیا کارکنوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ تاحال رک نہیں سکا۔ دوسری طرف آزادی صحافت کے عالمی دن پر ایمنٹ کا کہنا ہے پاکستان میں صحافی اور صحافتی ادارے کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ٹیلی ویژن پروگرامز کو براہ راست نشر اور نشریات بند کرانا، صحافیوں کی برطرفی کے لیے غیر ضروری دباؤ اور غیر قانونی مطالبات سمیت متعدد پابندیوں کا سامنا رہا۔ ان تمام چیزوں کا مقصد صحافی کو دباؤ میں لا کر اظہار رائے پر قدغن لگانا ہے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے متعلق کسی بھی قانون سازی سے پہلے ایمنڈ اور صحافتی تنظیموں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں زبردست تیزی آئی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 1244 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس کی 71,000 اور 71,500 کی 2 نفسیاتی سطح بحال ہوئیں۔ 100 انڈیکس بڑھ کر 71,901 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ ادھر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 10 پیسے سستا 278 روپے 20 پیسے پر بند ہوا۔ پاکستان میں میوزک کو بطور مضمون پڑھنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ مزید بتائیں گی لاہور سے عائشہ صغیر۔
یہ ہے لاہور شہر کے ایک مشہور کالج کا میوزک کالجی ڈپارٹمنٹ، جہاں بچے موسیقی بطور مضمون پڑھ رہے ہیں۔ طلبہ کا کہنا ہے موسیقی ایک مکمل سائنس ہے جس کو پڑھ کر اور سمجھ کر ہی انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھار سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے سنگرز ہیں جن کا نام بھی ہے اور وہ آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ گویے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ طلبہ نے میوزک کو بطور مضمون کیوں منتخب کیا؟ ان کے پاس اس کے کئی جواب ہیں۔ میرا انٹرسٹ اس میں تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں اسی میں ایکسیل کیا جائے۔ اس کا اسکوپ بہت اچھا ہے، میرے لیے میوزک سکون ہے۔ برطانیہ کے یونیورسٹی کالج آف لندن کی ایک جدید تحقیق کے مطابق موسیقی کے انسانی صحت پر کئی صحت مند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ موسیقی کی تعلیم سے جہاں تخلیقی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، وہیں پر یہ ذہنی دباؤ سے بھی نجات دلاتی ہے۔ عائشہ صغیر، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے LWMC ملک کا پہلا روڈ شو ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا ایسے روڈ شو کے ذریعے کتنی معاشی سرگرمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ 2 ماہ پہلے جب میں نے حکومت سنبھالی تو جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر نظر آئے تھے۔ شہباز شریف نے چند شہروں میں صفائی کا نظام لاگو کیا، لیکن ثاقب نثار اسے روک کر چلے گئے۔ ہم اب تمام اسنا میں صفائی کا نیا نظام لا رہے ہیں۔ اب دیہات میں بھی پہلی بار صفائی کا نظام لایا جا رہا ہے۔ ہم اس نئے نظام کے ذریعے مقامی انڈسٹری کو بھی بھرپور ترقی دیں گے۔ اس نظام سے 1 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا، ہم صوبے میں 5 لینڈ فل سائٹس بنا رہے ہیں۔ 4 ماہ میں آپ کو صاف ستھرا صوبہ نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے LWMC ملک کا پہلا روڈ شو ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا ایسے روڈ شو کے ذریعے کتنی معاشی سرگرمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ 2 ماہ پہلے جب میں نے حکومت سنبھالی تو جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ شہباز شریف نے چند شہروں میں صفائی کا نظام لاگو کیا تھا، لیکن ثاقب نثار اسے روک کر چلے گئے تھے۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔